انبیاء کی تقسیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق کے ظاہر ہو چکنے کے بعد اسے نہ ماننا اور اس میں نقصانات پیدا کرنے کی کوشش کرنا کافروں کا ہی کام ہے۔ یہ لوگ اگر مالدار اور ذی عزت ہوں تو تم کسی دھوکے میں نہ پڑ جانا، اگر یہ اللہ کے نزدیک برے ہوتے تو اللہ انہیں اپنی یہ نعمتیں کیوں عطا فرماتا۔ جیسی اور جگہ ہے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تو کچھ یوں ہی سا فائدہ ہے، آخری انجام تو ان کا جہنم ہی ہے جو بدترین جگہ ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہے کہ ہم انہیں بہت کم فائدہ دے رہے ہیں، بالآخر انہیں سخت عذاب کی طرف بے بس کر دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتا ہے کہ لوگوں کی تکذیب کی وجہ سے گھبرائے نہیں، اپنے سے اگلے انبیاء کے حالات کو دیکھیں کہ انہیں بھی جھٹلایا گیا اور ان پر ایمان لانے والوں کی بھی بہت کم تعداد تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام جو بنی آدم میں سب سے پہلے رسول ہو کر آئے، انہیں ان کی امت جھٹلاتی رہی، بلکہ سب نے اپنے اپنے زمانے کے نبی کو قید کرنا اور مار ڈالنا چاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان باطلوں کو پکڑ لیا اور ان کے زبردست گناہ اور بدترین سرکشیوں کی بنا پر انہیں ہلاک کر دیا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میرے عذاب ان پر کیسے کچھ ہوئے۔ یعنی بہت سخت، نہایت تکلیف دہ اور المناک، جس طرح ان پر ان کے اس ناپاک عمل کی وجہ سے میرے عذاب اتر پڑے، اسی طرح اس امت میں سے جو اس آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں ان پر بھی میرے ایسے ہی عذاب نازل ہونے والے ہیں۔ یہ گو نبیوں کو سچا مانے لیکن جب تیری نبوت کے ہی قائل نہ ہو، ان کی سچائی مردود